بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ تورات کو بڑی خوبصورت آواز سے پڑھتا تھا، لیکن وہ اللہ کا دشمن اور منافق بن گیا۔ وہ لوگوں پر زیادتی بھی کرتا تھا۔ کثرت مال کی وجہ سے اس کی سرکشی اور بغاوت نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کثیر خزانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی بھاری تھی کہ اس کا اٹھانا طاقتور مردوں کی جماعت پر مشکل اور سخت دشوار ہوتا تھا، اور کہا گیا ہے کہ وہ چابیاں چمڑے سے بنائی گئی تھی اور 60 کھچروں پر اٹھائی جاتی تھی۔ اس کی قوم میں سے جو لوگ اس کے خیرخواہ تھے اور نصیحت کرنے والے تھے، انہوں نے اس کو نصیحت کی اور سمجھایا کہ اپنے مال پر زیادہ اکڑ نہیں اور دوسروں پر فخر نہ کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے آخرت بھی حاصل کر لو، یعنی تیری کوششیں اور تیری محنت زیادہ تر آخرت کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ کا گھر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حلال اور پاکیزہ چیز حاصل کرو اور کھاؤ اور لذت اٹھاؤ، اور جو لوگ غریب اور مسکین ہیں ان پر احسان کرتے رہو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے تم پر احسان فرمایا ہے۔ اور ملک میں فساد نہ مچاؤ، یعنی لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے سزا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ملک میں فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس ساری نصیحت کے بعد اس کے پاس صرف ایک جواب تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ اپنے علم اور ہنر کی بدولت ملا ہے، کیونکہ جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے میں اس کا مستحق ہوں، اور میں اس کا اہل اور باصلاحیت بھی ہوں۔ اگر میں اللہ کا پسندیدہ اور محبوب نہ ہوتا تو مجھے اللہ یہ سب کچھ عطا نہ فرماتے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کیا ہے جو طاقت اور قوت میں اس سے زیادہ تھے۔ اگر اس کی یہ بات صحیح ہوتی تو جو لوگ اس سے پہلے مال اور دولت میں زیادہ تھے ہم ان کو ہلاک نہ کرتے، اور کسی کو زیادہ مال ملنا ہماری محبت اور محبوب ہونے کی دلیل نہیں۔ ایک روز قارون بڑی آرائش اور پروٹوکول کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا، تو جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے کہنے لگے کہ کاش جیسا مال اور متاع قارون کو ملا ہے ہمیں بھی ایسا ملتا، وہ تو بڑا صاحب نصیب والا ہے۔ اور جو لوگ عالم تھے اور دنیا سے بے رغبتی کرنے والے تھے، جب انہوں نے ان کی یہ بات سنی تو ان سے کہنے لگے کہ ہے تم پر افسوس کہ ایسا رش کرتے ہو۔ مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب خدا کے ہاں تیار ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ غرض جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی اور اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا تو قارون نے تنگ آ کر ایک عورت کو خوب مال دیا اور اس کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب وہ لوگوں کے مجمع میں ہو یہ کہہ دے کہ تو نے میرے ساتھ برا کام کیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس عورت کو لایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب اس عورت کی نظر پڑی تو وہ ڈر گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قسم دی کہ سچ بتا کہ کس بات نے تجھے ایسا کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ اس وقت قارون بھی ان لوگوں کے درمیان موجود تھا، تو اس عورت نے سچ اگل دیا کہ اس نے مجھے پیسے دیے تھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور قارون کے خلاف اللہ سے بددعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی کی کہ میں نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ جو حکم کرو گے وہ آپ کا حکم مانے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے محل کو نگل جا۔ جب زمین نے اس کو نگلنا شروع کیا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منتیں کی اور کہا کہ معاف کر دے اور رحم کر، اور لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ قارون اور اس کی قوم کو لے جا۔ یہ سنتے ہی زمین ان کے ساتھ برابر ہو گئی اور ان سب کو اپنے اندر لے گئی۔ اس کے بعد جو لوگ اس جیسے مال اور دولت کی تمنا کرنے والے تھے وہ پشیمان ہوئے، اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جو اپنے بندوں کی جیسے چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو آج ہمیں بھی دھسا دیتا، اور کافر لوگ فلاح نہیں پاتے، اور نیک انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔